بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ٹیکنیکل ایجوکیشن چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھی اور معیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹس لازمی کریں۔ معدے کی خرابیاں اور شہد سے علاج۔ ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ معدے میں جا کر نظام ہضم کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ چونکہ شہد ہضم کرنے میں زبردست معاون ہے، یہ خون کو صاف کرتا ہے اور معدے کے افعال کو تیز کرتا ہے اور اس کے افعال کی درستگی کو برقرار رکھتا ہے، فاسد مادہ کو خارج کرتا ہے، فاضل رطوبتوں کو دور کرتا ہے، دست کو روکتا ہے اور متلی کو بند کرتا ہے۔ اس لیے حکمائے طب نے معدے کی تقویت کے لیے شہد کو زبردست شفا بخش خیال کیا ہے، اور تجربہ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ شہد کا مسلسل استعمال معدے کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ چند کارآمد نسخے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر بدہضمی کی شکایت ہو تو کھانا کھانے سے قبل نیم گرم پانی میں 1 چمچہ شہد ملا کر استعمال کریں۔ اگر کھٹی ڈکاریں پریشان کرتی ہوں تو کھانا کھانے کے فوراً بعد 1 چمچہ شہد کا چاٹ لینا کافی ہوگا۔ نمبر 3، ہچکیاں بھی معدے کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کا تدارک بھی فوری طور پر اس طرح ممکن ہے کہ شہد کا 1 چمچہ فوراً چاٹ لیا جائے۔ اگر مور کے پر کی راکھ بھی تھوڑی سی شامل کر لی جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ یہ خیال رہے کہ مور کے پر کا وہ حصہ ہی کارآمد ہوتا ہے جو روپیہ کی شکل کا نہایت خوش رنگ ہوتا ہے۔ نمبر 4، قبض کا علاج۔ اگر قبض کی شکایت ہو تو رات کو سوتے وقت گرم دودھ میں 2 تولہ شہد شامل کر کے پی لیں۔ اگر شکایت معمولی ہو تو ایک ہی روز میں قبض ٹوٹ جائے گی، اور اگر زیادہ ہو تو 3 دن استعمال کرنے سے شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ متلی یا الٹی کا علاج۔ بعض اوقات معدے کی حدت میں اضافہ ہو جاتا ہے یا کوئی زہریلی چیز کھانے میں شامل ہو جاتی ہے تو جی متلانے لگتا ہے اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک آدھ الٹی آ جائے تو معدہ صاف ہو جاتا ہے اور اسے اچھا شگون تصور کیا جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الٹیاں بار بار آتی ہیں اور انسان بالکل نڈھال ہو کر گر جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں گلو خشک 1 تولہ پانی میں جوش دیں اور صاف کر کے 1 تولہ شہد ملا کر مریض کو پلائیں تو الٹیاں بند ہو جائیں گی۔ سل یعنی پھیپھڑوں کی بیماری کا شہد سے علاج۔ یہ ایک انتہائی مضر اور مہلک بیماری ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے فاسد رطوبت سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلے گرہ کی مانند ابار بن جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی گرہیں یا پھنسیاں ہوتی ہیں جو بعد میں آپس میں گٹھ جوڑ کر کے ایک بڑے ابار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ابار بیر یا اخروٹ کے برابر دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ شکل ہو جاتی ہے تو بخار اور کھانسی کا ہونا لازمی ہوتا ہے، اور پھر یہ پھوڑا بن جاتا ہے جس سے پیپ خارج ہوتی ہے۔ پھیپھڑے کا وہ مقام جہاں یہ پیدا ہوتا ہے گل جاتا ہے اور اس جگہ پر خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ زخم کبھی اچھا ہونے کا نام نہیں لیتا، مگر ہمارے اتباع کے نزدیک شہد کی موجودگی میں اس کا علاج بھی ممکنات میں سے ہے، اور شہد اس مرض میں بہترین علاج ثابت ہوا ہے۔ اگر فوری طور پہ یعنی ابتدا ہی میں اس کا استعمال کرا دیا جائے تو وہ ابار جلد ہی تحلیل ہو جاتا ہے اور فاسد مادہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اگر پھوڑا پھٹ جانے کے بعد استعمال کرائیں تو اس کی صفائی کرتا ہے اور زخم پیپ سے خالی ہو کر بھر جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل نسخے ہمارے اتباع کے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ اس محنت سے نہ کترائیں جو ان ادویات کی تیاری میں درکار ہوتی ہیں، اور نہ ان دواؤں کو حقیر خیال کریں، کیونکہ یہ طریقہ علاج صدیوں کے غور و فکر کے بعد سامنے آیا ہے۔ بزرگوں نے سل کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تیز پات، چھوٹی الائچی، دار چینی، ہر ایک 9 ماشا، طبع شیر 1.25 تولہ۔ ان ادویات کو پیس کر 30 تولہ شہد میں شامل کر لیں اور صبح کے وقت دودھ کے ساتھ 3 ماشا سے 1 تولہ تک، اور شدید حالت میں 2 تولہ تک کھلایا جا سکتا ہے۔ سل کے لیے حکمائے قدیم کا آزمودہ نسخہ ہے۔ قلب یعنی دل کی تقویت کے لیے شہد کا استعمال۔ اگر آپ روزانہ کھانے کے بعد شہد کا 1 بڑا چمچہ کھا لیا کریں تو قوت قلب کے لیے کبھی کسی علاج معالجہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ اس قدرتی خوراک میں وہ سب کچھ موجود ہے جو اس سرچشمہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جب بھی طبیعت خراب ہو، تھکن کا احساس شدید ہو کر سر چکرا رہا ہو اور کسی کام میں جی نہ لگ رہا ہو، اس وقت شہد کے شربت کا 1 گلاس آپ کو چاق و چوبند تر و تازہ کر دے گا، اور آپ اپنے بدن کے اندر ایک توانائی اور روح حیات دوڑتی ہوئی محسوس کریں گے کہ اس کی وضاحت کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ البتہ آپ کے چہرے کی تر و تازگی اور رونق آپ کی صحت کا منہ بولتا ثبوت ہوگی۔